الذین اصطفیٰ اما بعد، محترم جناب محمد عارف چودھری صاحب عرف حاجی صاحب اور آج کی اس محفل نکاح کے دلہے میاں محمد فرزین صاحب اور دلہن کے والد جناب ذاکر الدین ادونی صاحب، اور میں یہیں سے سلام کرتا ہوں آج کی دلہن صاحبہ کو، صدف تحرین صاحبہ، دونوں دلہے والوں کے خاندان کے رشتہ دار، دلہے والوں کے خاندان کے رشتہ دار، قاضی صاحب، مسجد عمر بسوا کلیان کی انتظامی کمیٹی کے صدر اور ذمہ داران، امام و خطیب صاحب، فرخندہ صاحب، نعیم صاحب، یوسف صاحب، تمام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جناب عارف چودھری صاحب عرف حاجی صاحب کے بیٹے کا عقد ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس موقع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے میں عارف صاحب کو اس حیثیت سے ڈبل مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کو ایک تذکیر اور ایک یاد دہانی اور ایک تعلیم و تدریس کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نکاح کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، آپ جب لوگ جمع ہوتے ان موقعوں پر تو آپ تذکیر کرتے، خطبہ فرماتے۔ پھر میں بہت خوشی ہوئی، نماز یہیں ادا کیا میں، فرخندہ صاحب نے اعلان کیا کہ نماز کے بعد نکاح کی محفل ہے۔ بے شک آج ہمارے معاشرے میں نکاح کی محفل تو قائم رہ گئی، باقی رہ گئی، لیکن اس کا ڈھانچہ باقی رہا، اس کی روح نکال دی گئی۔ فرخندہ صاحب نے جو اعلان کیا مجھے بہت خوشی ہوئی، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ نکاح کی محفل حقیقت میں ایک اجتماع ہے، ایک دینی محفل ہے، اس میں شرکت عین عبادت ہے، اور اس شرکت کے لیے علماء کرام کہتے ہیں آپ کو دعوت کی اور رخے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح جمعہ میں اور عیدین میں آپ کو کسی کے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ اگر معلوم ہو کہ یہاں نکاح کی محفل ہو رہی ہے تو ہم اس محفل میں شامل رہیں، تذکیر کی اور تدریس کی اپنا انتظام کریں، اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کی تعریف اور اس کے رسول پر درود بھیجیں، اور پھر دلہا اور دلہن کے حق میں دعا دے کر ہم یہاں سے جائیں۔ تو مجھے اس حیثیت سے کچھ چیزیں محسوس ہوئیں۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں گے کہ عموماً لوگ دعوت ہوتی ہے اور آتے ہیں شادی خانے کو، اور انہیں آنا چاہیے، میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن نکاح کی محفل ہمارے پاس بھی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے ادھر دلہن والوں سے کچھ لوگ، ادھر دولہے والوں کے چند لوگ، اور نہ دوسرے ضروری سمجھ رہے، نہ انہوں ضروری سمجھ رہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی، آ گئے، ایک منتر پڑھ دیا گیا دوسروں کی طرح، معاف کرنا، ویسی منتر پڑھایا جاتا ہے، ایجاب و قبول
ہوتا ہے ہم جائیں گے شادی خانے کو. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. میں تو کہوں گا بسوا کلیان ہمارے لیے ایک مثالی بستی بنتا جا رہا ہے. آپ ضرور آئندہ سے جہاں موقع ہو اور آپ کا کنٹرول ہو، کیونکہ یہ ذاتی معاملے ہیں. آپ بولیں گے یہاں آ کے کیا لڑائی لگا رہے ہیں آپ ناراض نہ ہوں. اگر موقع ہو اور آپ کا کنٹرول ہو معاملات پر، تو آپ ضرور ایسی مجلس میں نکاح کرائیے جہاں پر مرد بھی ہو اور عورتیں بھی، جہاں دلہا بھی ہو اور پردے میں دلہن اور اس کے خواتین بھی ہو. کیونکہ یہ پوری جو خطبہ مسنونہ ہے یہ دونوں کے لیے ہے، اور خواتین ہماری معاشرے کا آدھا حصہ ہے. بہرحال یہاں لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے. میں آپ کے سامنے مختصر بتانا چاہوں گا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے وہ خطبہ مسنونہ کہلاتا ہے. یہ خطبہ مسنونہ کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کی تعریف پر ہے. دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الگ انداز کے آپ کے احسانات کو یاد کر درود شریف بھیجا جاتا ہے اور شہادت دی جاتی ہے. تیسرا حصہ کلام پاک کی 4 آیتیں 3 مقامات سے اللہ کے رسول نے منتخب کر لی، اور 6000 سے زائد آیتوں میں ان 4 آیتوں کو خطبہ نکاح کا جز بنا دیا. اس کا ایک معنی و مطلب ہے. چوتھا حصہ 2-3 احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھتے. پانچواں اور آخری حصہ دعا ہے. میں مختصر ان 5 باتوں پر تو نہیں بولوں گا، ٹچ کر لیتے ہوئے 1-2 باتوں پر آپ کو ذکر کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے مومن ہر کام کرتا ہے. اس لیے یہاں جو حمد و ثنا ہے، اس حمد و ثنا میں خطبہ مسنونہ میں خاص بات یہ ہے، اے اللہ ہم آپ کی اس حیثیت سے بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی بے بسی کے ہمارے کو معلوم ہے. وہ کیا معلوم ہے؟ ہم زیادہ آپ کے سامنے میں نہیں کرتے. شرور انفسنا، ہم اپنے نفس اور اس کی شرارتوں سے واقف ہیں، اس سے پناہ مانگتے. ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارا پیر کبھی بھی پھسل سکتا ہے، ہمارے ساتھ شیطان لگے ہوا ہے. اللہ برے کاموں سے ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. کیا اللہ کی تعریف ہے! دیکھیے، تو پناہ میں لے لے ہم کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو درود شریف بھیجا جا رہا ہے، اور یہاں اپنے ایمان کی سب تجدید کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دولے میاں بھی کرتے ہیں. اور یہاں بزرگ حضرات موجود ہیں. پہلے قاضی صاحب نکاح کے موقع پر تجدید ایمان کراتے تھے. مولانا سلام قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہیں ہو رہا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ہمیں بار بار ایمان کی تجدید کرنا چاہیے. روزانہ سونے سے پہلے جو 4 رکعت نماز عشاء کی ہے، اس کے بعد 3 رکعت جو واجب الوتر ہے، علماء کہتے ہیں وہ فرض کی جگہ فرض کے جیسا ہے. پڑھے تک نہیں سونا. کیوں نہیں سونا؟ اس کی تیسری رکعت میں ایک دعا ہے، دعائے قنوت. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایمان کی تجدید ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ونحفد ونرجو رحمتک نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملک. جس طرح ایک بلڈنگ اونر کرایہ دار بلڈنگ اونر سے رینیول کرتا ہے کرایہ نامے کا، روزانہ ہی
مسلمان مومن اللہ سے اپنی تجدید کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. مسلمان ہے بولنے لگایا جا رہا ہے وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں. کیا پہلے نہیں لاتے تھے؟ مغرب میں عصر میں ایمان والے نہیں تھے ہم؟ عشاء کے بعد کیوں یہ بولا جا رہا ہے؟ تو اس میں بھی تجدید ایمان ہے، تشہد ہے خطبہ نکاح میں. اور ایک خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر بتایا گیا حدیث کے ذریعے سے خطبہ مسنونہ میں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ. چونکہ حافظ فرخندہ صاحب خطبہ مسنونہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ کہ مجھے بھی یاد ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت اور اسوہ اگر کسی کا ہے طریقہ کار تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اور دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز بولے تو یہ مائک، یہ موبائل، اس کو نئی چیز نہیں بولتے، بدعت نہیں بولتے. ہاں، کوئی ایسی چیز جو دین کی اخلاقی اور اسلامی فکر کو اور اس کے اسٹرکچر کو متاثر کرتی ہو تو وہی بدعت ہے. وہ تو زمانے کے جب چیز نہ آئیں گی علماء کرام اس پر کلام کریں گے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. وشر الامور محدثاتها، اگر ایسا کوئی شر آئے گا تو وہ محدث ہے، قابل رد ہے، اور اس کا انجام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آگ ہے. پھر یہاں پر تیسرا پارٹ خطبے کا، کلام پاک کی اتنی موٹی کتاب ہے، 800 صفحوں ہوتے ہیں، کہیں 700 صفحے ہوتے ہیں، کہیں 800 ہوتے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6600 سے زائد آیتیں ہیں. 3 مقامات سے 4 آیتوں کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیا ایسی ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر نفسیات، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے موقع شناس تھے. انہوں نے نکاح کے موقع پر ان 4 آیتوں کو کیوں لایا، جس کے بغیر خطبہ نکاح مکمل نہیں ہوتا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور سورہ احزاب پارہ نمبر 22، سورت نمبر 69، اس کی آیت نمبر 70 اور 71. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ نہیں لایا یہاں پر؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور قل واللہ نہیں پڑھا یہاں پر؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آیت کریمہ نہیں رکھ دی؟ سو بیچ آیت کریمہ ہیں، لیکن ہم وہ جو آیت کریمہ جس کو خاص طور سے بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک آیت کریمہ، وہ کیوں نہیں رکھی؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آیت الکرسی نہیں پڑھی؟ یہ 4 آیتیں بڑے سوچ سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس آیت میں، دوسری آیت میں نساء کی اور سورہ احزاب کی مشترکہ بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. نساء میں کہا گیا اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. آل عمران اور احزاب میں کہا گیا اے مومنو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. پورے قرآن حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی تمہاری آدھی زندگی ہے، آدھی جنت ہے، آدھا دین ہے. اور اس آدھے دین کو نکاح میں رکھ دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو نکاح کر لیا وہ آدھا متقی ہو گیا. اب 50% کام تقوی کے تم دوسرے کرو. کیا بات ہے، کیا معیار ہے. اس کو کوئی سماجی تقریب، کوئی اپنی شکتی پردرشن، کوئی اپنے صرف ایک دعوت نہیں بنایا بلکہ اس کو عبادت بنا دیا اور کہا کہ یہ کام بھی تم اللہ سے ڈر کر کرو.
یہاں آل عمران میں کہا گیا کہ تم اللہ سے خاص طور سے دلہے میاں، دلہے والے، دلہن، ان تک بھی یہ میسج پہنچائیں، ضرور آپ میرا ویڈیو انہیں عورتوں کو دیں۔ سب سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا تمہارا کو سمجھ میں آ رہا ویسا نہیں، خود ساختہ معیارات پہ تقوی نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا چاہا ہے کہ تم متقی رہو ویسے رہو، اور کچھ وقت تک، کچھ حد تک نہیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن اور مسلم اور متقی ہو۔ زندگی بھر تم متقی رہیں، اللہ سے ملیں بھی تو تم تقوی کی حالت میں ملیں۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت، اس میں وہ کہا گیا کہ تم اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس خدا نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا اور پورے اس دنیا میں ایک ماں باپ سے پھیلا دیا تم کو، اور وہاں پر ایک ٹرم آیا ہے ارحامکم، تم اس خدا سے ڈرو جس کا حوالہ اور واسطہ دے کر ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حق تسلیم کرتے ہو اور صلہ رحمی کی بنیاد پر تم مطالبہ کرتے ہو۔ تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، تم میری بیوی ہو، تم میرے شوہر ہو، تم میرے باپ ہو، تم میرے چچا ہو، تم میرے ماموں ہو، تم میرے خالو ہو، مجھے یہ حق دینا پڑے گا۔ تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ مانگتے ہوئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ کیمرہ جیسا ریکارڈ کر رہا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے اللہ تمہارے ہر بات کو، ہر عمل کو جو تم اپنا حق مانگ رہے ہو، رحم کے رشتوں کا حوالہ دے کر ان سب کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَتُكَلِّمُ أَيْدِيكُمْ، سورہ یاسین کہتا ہے، سنیے ادھر، تمہارے ہونٹوں کو سل کر دیا جائے گا میدان حشر۔ وَتُكَلِّمُ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ بولنا شروع کریں گے، وَأَرْجُلُكُمْ، تمہارے پیر بولنا شروع کریں گے۔ جب انسان کے سامنے پورا ویڈیو بتا دیا جائے گا اور وہ رتی برابر چیز اس میں چھپی نہیں رہے گی اور وہ خدا کے حضور شرمندہ ہو جائے گا اور لاجواب ہو جائے گی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم اللہ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ تمہارے ایک ایک چیز کا رقیب ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے رقیب اس باخبر کو کہتے ہیں جیسا گھات میں بلی چوہے کی گھات میں لگ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ نکلے کہ دبوچ لے۔ میں اس تفصیل میں گئے بغیر رحم کے رشتوں کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں۔ عموماً ہم بھارت کے سماج میں برادران وطن کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سے خرابیاں ہمارے اندر در آئی۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلوں کا رشتہ ننیال سے ہے اور ددیال سے ہے، اور ہمارے کو تیسرا رشتہ معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تیسرا رشتہ ہے سسرال کا رشتہ، اور یہ غیر مومنانہ، غیر مسلمانہ جملہ ہے کہ بیٹی دیے ذات کے باہر، یہ مومنانہ جملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ اور چلایا ہے، رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، ریگ ہے میم، یوٹیرس کو۔ یہاں سے جتنے رشتے نکلے ہیں وہ خون کے رشتے ہیں، اور یہ تینوں سلسلے چلتے ہیں، ننیال، ددیال اور سسرال۔ اب ہماری پوری لائف دیکھیے آپ امبیلنسڈ ہے، بچہ ذرا ادھر گیا بیوی کا غلام ہو گیا، سسرال کا ہو گیا، نہیں گیا تو ان پورا ددیال کا ہو گیا، دولہن ذرا خالہ سے ملی، تھوڑا فطری لگاؤ رہا، ننیال کے ہو گئے۔ ٹھیک ہے فطری لگاؤ اپنی جگہ، لیکن یہ پورے خون کے رشتے ہیں۔ تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم رحم کے رشتوں کا پاس لحاظ رکھو جس کا حوالہ دے کر تم حقوق مانگتے ہو۔ تیسری اور چوتھی آیت سورہ احزاب
पारा नंबर 22, सूरत नंबर 69, 69 की आयत नंबर 70 और 71 को ले लिया गया, और आयत नंबर 72 पे सूरत ही खत्म हो जाती है। उसमें भी कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम जुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न नज़ीमा। मैं सिर्फ इसके एक आयत पे आ जाता हूँ, वक्त तंग हो रहा है। ऐ मोमिनो क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम बात कहो तो मजबूत बात कहो। कौल सदीद की जो अरबी में तशरीह आई है, चीजों को उसकी जिद से समझा जाता है। गैर कौल सदीद के मुकाबले में कौल सदीद, पूरा सूरह अहज़ाब गैर कौल सदीद पे है। अगर आप कुरान पढ़े हैं तो या उलमाए कराम जानने वालों को वाकिफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अतहर और अज़वाज मुतहरात में मुसलसिल अटैक है, मुनाफिकीन का और काफिरीन का और यहूदियों का और ईसाइयों का। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है, 22वें पारे में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पर्सनल अटैक किए गए, आपकी फैमिली को लेकर, एक एक तफसील नहीं है यहाँ पे, कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको समाज में आपका इमेज खराब करने की। खैर अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह के रसूल का अल्लाह बोल बाला किया है, हम कौन होते हैं और दूसरे कौन होते हैं। लेकिन मैं ये बात समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप सूरह अहज़ाब पढ़ेंगे, पूरा सूरह अहज़ाब गैर कौल सदीद पे है। उस पसे मंजर में कहा जा रहा है मुसलमानों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ मुसलमानों तुम सुबह एक बात शाम एक बात न करो, निकाह के मौके पर, रिश्तों के मौके पर आज एक बात कल एक बात न करो। दूल्हे वालों से कहा जा रहा है कि तुम जो बात तय हुई है उस पर जम के रखो। दुल्हन वालों से भी कहा जा रहा है कि तुम उसकी पाबंदी करो। काई के झगड़े होंगे, क्यों इख्तिलाफात होंगे, क्यों गलत फहमियां होंगे। फिर आ जाइए सेकंड लेवल पर, कौल सदीद क्या है। सेकंड लेवल पर दुल्हा दुल्हन में कौल सदीद चाहिए। दुल्हे मियाँ से मैं गुजारिश करूंगा, जरा तवज्जो चाहूंगा। कौल सदीद क्या है? दुल्हे और दुल्हन के बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखने का नाम कौल सदीद, शफाफियत। इनकी कोई दुल्हन के सामने दुल्हे की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहेगी, और दुल्हन के सामने दूल्हे की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहेगी। आजकल बहुत हो रहा है, चलो जी तुम घर में होंगे, मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है, ऑफिस की लाइफ अलग है। हाँ, दुल्हन बोल रही है, नहीं बोलते होंगे यहाँ, हाँ मैं फैमिली में गई जब, मेरे अम्मी अब्बा कन गई जब, मेरी लाइफ अलग है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। मेरी मोबाइल की स्क्रीन की लाइफ अलग है, मैं पासवर्ड नहीं देती, मैं पासवर्ड नहीं देता। मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ दुल्हा दुल्हन नहीं, जिनकी शादी हो चुकी है वो सब अपनी दुल्हन और अपनी बेगम को पासवर्ड दे दें और बेगम का पासवर्ड ले लें। हर एक शोहर अपनी बीवी के लिए लिबास, हर बीवी अपने शोहर के लिए लिबास। हुन्ना लिबासुल लकुम अंत लिबासुल लहुन्ना कहा गया। लिबास क्या है? ये लिबास जिस्म से चिपका हुआ है। जिस्म के बीच में कोई चीज आपको नजर आ रही है तो बस लिबास है, और ये लिबास प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हिफाजत भी कर रहा है, हमारी खूबसूरती को बचा भी रहा है, ऐबों को छुपा भी रहा है। मैं एक और बात, कुरान में कहा गया, इहसान कहा गया एक मुकाम पर। अलीफ है सुआत, अलीफ नून, सीन से एहसान नहीं, सुआत से। एहसान क्या है? दुल्हा दुल्हन के लिए खिलाबंदी करता है और दुल्हन दुल्हे के लिए खिलाबंदी करती है, और दोनों मिलकर खिला बनाते हैं, जो निकाह का, मैरिज का इंस्टीट्यूट है, जिसकी बुनियाद डालते हैं, जो एक इस्लामी खानदान को जन्म देता है और ऐसा परवान चढ़ाता है कि गैर मुस्लिम माशरे में और मुस्लिम माशरे में ये पूरी फैमिली उसे अट्रैक्ट करती है। इस्लाम सिर्फ,
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے کہ ہم لٹریچر سے، تقاریر سے پھیلائیں، لیکن عمل ہمارا آج اس انڈیا میں 40 کروڑ مسلمان ہیں، کیا ہمارے عمل میں، ہمارے معاشرے میں وہ اٹریکشن ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیول تک ہمیں جانا پڑے گا۔ میں اپنی بات اختتام پر لے جاتے ہوئے کچھ باتیں ایسی جو اب تک آپ عموماً نہیں سنتے، نوجوانوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، خاص طور سے دلہے میاں دلہن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اسوے میں یہ بات ہے کہ آج نکاح کے بعد دلہن آپ کی ہے اور آپ دلہن کے ہیں۔ جب یہ کمرے میں جائیں تو دلہن کو اس کے خواتین تیار کریں گے دلہے کے لیے، پھر تیار کر کر دلہے کو دعوت دیں گے کہ آ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہاں کمرے میں آنے کے بعد شربت یا دودھ یا کوئی سویٹ کے ذریعے سے دلہے کو چاہیے کہ اپنی دلہن کا استقبال کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تھوڑا سا دودھ پلایا، پورا پینے خود پیا اور ان کو دیا، پھر لیا خود پیا۔ کیا محبت ہے، کیا اظہار ہے! محبت کے پیرامیٹر اور پیمانے بھی بدلنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے یہ سب تعلیم نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم کیکاں کاٹ رہے، کیوں کاٹتے ہیں کیک؟ پھر کہا گیا کہ دلہے میاں دلہن کی پیشانی پر، یہاں پیشانی کے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے شب عروسی کہا جاتا ہے پہلی رات کو، اور لیل زفاف کہا جاتا ہے عربی میں۔ آج کی رات وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، دلہے میاں امامت کریں، دلہن ان کے ساتھ پڑھیں، اور دلہے میاں پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر جو خیر ہے یہ دلہن کے اندر وہ میں مانگتا ہوں، جو اس کے اندر شر ہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ کیا دعا ہے صاحب! پھر اس کے بعد قریب ہوں تو یہ سوچ کر ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں تو غسل کریں، نہیں کر سکتے صبح کرتے ہیں تو کریں، آپ وضو کر لیں۔ پھر سارے شرم وہ حیا کی تعلیم دینے والوں کے استاد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک حمام میں دلہا دلہن دونوں غسل کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ میرے لیے تھوڑا پانی چھوڑ دیو، سب آپ ہی ڈال لے رہی۔ شرم و حیا کی تعلیم دینے والے سب سے بڑے ٹیچر، ان سے بڑے اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حمام میں دونوں غسل کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہو کے لیے، بیٹیوں کے لیے، دامادوں کے لیے، بیٹے کے لیے اس پوری سنت پر عمل کرنے کے اٹیچ لیٹرین باتھ روم نہیں ہونا پڑیں گا۔ آپ بولیں گے کہاں سے لانا صاحب، کرائے کے گھر میں ہیں صاحب، EMI چل رہا ہے صاحب، پریشان ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کوئی غلط رستے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے معاشی حیثیت سے بھی آپ کو اچھا ہونا پڑے گا، بلکہ اس لیول تک آپ کو اپنا گھر بنانا پڑے گا کہ ایک حمام میں میاں بیوی جہاں اٹیچ لیٹرین باتھ روم میں، باتھ روم بولوں گا میں، اس میں غسل کریں، وہیں ایک ڈریسنگ روم بھی ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب کو سلام کریں اور دلہن کو بتا دیں اور دلہے میاں بھی جان لیں کوئی کمرے کی بات باہر کرنا حرام ہے، اور سب کو سلام کریں اور سب سے ملاقات کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کرتے جو سویٹ بچ جاتا وہ دیتے لا کر، تو وہاں پر کچھ خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتے، ہم نہیں کھاتے۔ انصار کی خواتین تھی، عورتیں۔ اسی موقع پر وہ حدیث کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھوک اور جھوٹ کو نکو ملو، پی لیو، کھا لیو ہم جو دے رہے ہیں۔
भूख और झूठ को मत मिलाओ. मैं अपनी बात खत्म करते हुए खुतबे के 5वें हिस्से पर आ जाता हूँ और 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ. वो है दुआ. दुआ एक तो है वो पंचलाइन, बारकल्लाहु लका व बारका अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर. और भी दुआएं हैं इसी अल्फाज से मुख्तलिफ होते हुए. हजरत अली को औरतें दुआएं दी क्योंकि वो घर के थे, भतीजे थे, इधर के रिश्तेदार उधर के रिश्तेदार मिले हुए थे. तो इस पूरों का ये है कि बरकत की दुआ. तुम्हारे अल्लाह उम्र में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, सेहत में बरकत दे. तुमसे जो औलाद हो अल्लाह ताला तुम्हारे गोदों को भर दे. तुमसे जो औलाद हो इस्लाम के लिए, मिल्लत के लिए और इस मुल्क में उसके रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो. क्या प्यारी दुआ है. ये पूरे दुआओं का मजमुआ एक इसमें है, बारकल्लाहु लका, तुम दोनों को मुबारक हो. वह बारका अलैकुमा, और तुम दोनों पर बरकतें नाजिल हों. वह जमा बैनकुमा बिल खैर, अल्लाह ताला ताहयात तुमको खैर के ऊपर मिला कर रखे. मैं फिर एक मर्तबा जनाब आरिफ चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर उन्होंने मुझे याद किया और हम सब दुल्हा दुल्हन को यहाँ दुआ देने के लिए जमा हुए हैं. अल्लाह ताला दुल्हे मियाँ पर, दुल्हन पर खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं, इनको खूब खुशियाँ दिखाएं, दुनिया और आखिरत की फौज व फलाह से नसीब करे. आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.